ایک جہاں ہو ایسا کا حصہ سوم پارٹ 3 حاضر ہے۔ دور حاضر کا ایک بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے، جس کی تفاصیل اور نقصانات بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ سب اس سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ بہت سے نقصانات کا لاشعوری طور پر شکار بھی ہیں۔ البتہ اس کے مثبت استعمال کے لیے چند ایک تجاویز پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا ہر گزرنے والا دن اسے ختم کر رہا ہے۔ ہر ڈھلنے والی شام ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ جو رات بیت جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والی، اس لیے احتیاط برتیں۔ سوشل میڈیا کا غلط و بے جا استعمال کل کہیں حسرت و افسوس کا باعث نہ بن جائے۔ اپنے روز و شب کو اسی میڈیا کے ساتھ اس انداز سے گزاریں کہ جس پہ کلمہ شکر ہی زبان سے نکلے۔ نمبر 2، یہی وقت جو لغو، فحش اور بیہودہ و بے پردہ پروگرامز دیکھنے اور سننے اور پھر ان کے اثرات کے زیر تحت گناہ کرنے میں گزارتے ہیں، اسی وقت کو تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید و تمجید، صالح اعمال اور خدمت خلق میں بسر کریں۔ یہی وقت جو لغو، فحش اور بیہودہ و بے پردہ پروگرامز دیکھنے اور سننے اور پھر ان کے اثرات کے زیر تحت گناہ کرنے میں گزارتے ہیں، اسی وقت کو تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید و تمجید، صالح اعمال اور خدمت خلق میں بسر کریں، قبل اس کے کہ نیکیوں کی مہلت اور گناہوں سے توبہ کا موقع ختم ہو اور موت آ جائے۔ نمبر 3، اگر گانے سننے کی عادت ہے تو انہی کانوں کو تلاوت قرآن، حمد و نعت، اسلامی نظمیں و ترانے، اصلاحی تقاریر وغیرہ سننے پہ لے آئیں کہ سنا ہوا دونوں جہاں میں کام آئے انشاءاللہ۔ نمبر 4، اگر ڈرامہ، فلم، فحش و بے حیائی پر مبنی پروگرامز دیکھنے کی عادت ہے تو اس سے بھی توبہ کریں، کیونکہ اس میں بہت سے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، جن میں نامحرموں کو رغبت سے دیکھنا، بے پردگی، عریانیت کا فروغ، ہر سین پر میوزک، بیہودہ جملے براہ راست اسلامی وقار و کردار کو مجروح کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اصلاحی، تربیتی و اسلامی پروگرامز بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ان سے مستفید ہوا جائے۔ نمبر 5، جتنا وقت سوشل میڈیا کو دیا جاتا ہے کم از کم اتنا ہی وقت اگر تلاوت قرآن، تجوید، ترجمہ، تفسیر، حدیث، خدمت خلق پر عمل کرنے میں لگا دیں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ دور حاضر کا ایک اور بڑا فتنہ مشابہت اغیار بھی ہے۔ احمد اور ابو داؤد میں حدیث رسول ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ کس قدر سنگین وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور مشابہت اغیار سے بچنے والا بنائے، آمین۔ اگر غیر قوموں کی مشابہت اختیار کی تو صاحب ایمان ہوتے ہوئے نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، خود کو مسلمان کہلا کر بھی روز محشر انہی میں شمار ہونے کی سزا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ مشابہت کی وعید فطری کاموں پہ نہیں ہے، مثلاً بحیثیت انسان ہندو، سکھ، یہودی و عیسائی وغیرہ سب کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، سوتے جاگتے، سواری کرتے اور ہر طرح کی دنیاوی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان بھی ان تمام معاملات میں ایسے ہی ہیں۔ احادیث نبویہ کی روح سے جو مشابہت کے امور بتائے گئے ہیں، ان میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان انداز و اطوار، طور طریقے، رسم و رواج کی مشابہت منع ہے جو ان کے مذہب کی ترجمانی یا عکاسی کرتے ہوں، جیسے غیر مسلموں کے تہوار، عیدیں اور بسنت، ہولی، دیوالی، یوم مسیح، شادی بیاہ کی مخصوص مذہبی رسمیں، مذہبی لباس وغیرہ کی مشابہت حرام ہے۔
ان میں سے چند ایک جو مسلمانوں کے ہاں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ مشابہت کے گناہ سے بچا جا سکے اور اسلامی ثقافت کو پروان چڑھانے میں معاون بنا جا سکے انشاءاللہ۔ لباس میں مشابہت اغیار کے پہلو۔ لباس ہر انسان کی فطری ضرورت ہے جو کہ موسمی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور جہاں انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے وہیں وقار میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک بڑا اور بنیادی فرق لباس کا بھی ہے۔ نت نئے لباس خریدنا، بنوانا اور پہننا خواتین کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے، اور لباس پہننا، خاص موقع پہ خاص لباس کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور جب بھی کوئی امتی اپنا لباس سنت نبوی سمجھ کر پہنتا ہے اور خاص تقریبات اور تہواروں پہ اچھا لباس کا اہتمام بھی سنت رسول پر عمل کرنے کی نیت سے کرتا ہے تو اسے یقیناً سنت نبوی پہ عمل کے اجر سے نوازا جاتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہی لباس دکھاوے اور لوگوں میں برائی و شہرت کی نیت سے پہنا ہوا ہو تو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور مشکوٰۃ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامۃ ثم الہب فیہ نارا۔ جو کوئی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ لہٰذا خواتین کے لیے لباس کے حوالے سے شریعت اسلامیہ میں چند اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لباس کی جیسی چاہیں تراش خراش یعنی ڈیزائننگ، کڑھائی سلائی کروا سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ مزید تفصیل حصہ نمبر 4 پارٹ 4 میں بیان کر دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔